نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ رب کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کی سعادتیں عطا کی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب پر اپنا کرم و فضل عطا فرمائے۔ ہماری کرم رمضان ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے، ہر روز اپنے وقت مقررہ پر 12:30 سے 1:15 بجے تک ہوتی ہے، اور ہمارے ساتھ ہر روز ایک ثناء، کبھی کوئی ایسی شخصیت عالم دین تو ہمارے ساتھ تشریف لاتے ہیں، اور ہماری ٹرانسمیشن کا جو آغاز ہے وہ سورۃ ملک کی تلاوت سے ہوتا ہے۔ آج ٹرانسمیشن پہلے میں چلاتا تھا اور آج بھی میں موجود ہوں۔ کل کی بھی ٹرانسمیشن میں ایسا ہی ہوا کہ سید فرقان بابو صاحب تشریف لائے تھے اور اس ٹرانسمیشن کو آگے انہوں نے چلایا۔ آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جو بالخصوص انہوں نے بڑی مصروفیت سے وقت نکال کر پہلے عشرے میں انہوں نے کچھ وقت ہمیں عطا کیا تھا، پھر آج انہوں نے وقت ہمیں دیا ہے، ہم ان کے مشکور ہیں۔ میری مراد محترم جناب حضرت علامہ مولانا محمد افتخار قادری صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں۔ انشاءاللہ اس ٹرانسمیشن کو آگے آج حضرت ہی لے کر چلیں گے۔ صرف شروع میں سورۃ ملک کی تلاوت میں کر دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جلد لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا
سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العظيم. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب کریم نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ سعادتیں عطا کی ہیں، اور اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو ہماری خانگاہ مخدوم سروردیہ پیج سے کرم رمضان ٹرانسمیشن لائیو چل رہی ہے، میرے دیکھنے والے تمام ناظرین ویورز سے یہی گزارش ہے کہ اس ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کرتے رہیں، اور تاکہ دوسروں تک یہ پیغام پہنچ سکے. اور آج کے جو ہمارے مہمان ہیں جن کا میں نے پہلے ہی تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، کیونکہ ٹرانسمیشن تلاوت کلام پاک کے بعد حمد باری تعالیٰ ہوتی ہے. حمد باری تعالیٰ سے پھر اس ٹرانسمیشن کو حضرت آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ. پھر حضرت علمی گفتگو کرتے ہیں، گفتگو بھی فرمائیں گے، ساتھ پھر نعت شریف بھی سنائیں گے، پھر آخر بھی منقبت ہوتی ہے. اگر وقت ہوگا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو ضرور سنائیں گے، کیونکہ حضرت کی مصروفیات ہیں، اور حضرت رات میں شبینے کی صورت صلاۃ اللیل بھی ادا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے علم عمر میں برکتیں عطا فرمائے، اور جو دینی خدمات کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور مزید اللہ رب العزت انہیں دینی خدمات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی حمد باری تعالیٰ سے اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کر چلیں گے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد افتخار قادری صاحب. ہیلو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمدللہ کرم رمضان ٹرانسمیشن جو ہے پہلے رمضان سے جاری و ساری ہے. آج اس کی 18ویں غالباً نشست ہے جو انعقاد پذیر ہے، اور آپ حضرات لائیو جو ہے وہ اس نشست کو سوشل نیٹ ورک پر، فیس بک پر، یوٹیوب وغیرہ پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. حضرت قبلہ علامہ مولانا حافظ قاری غلام سرور سعیدی صاحب دامت ظلہ اپنے مصروف ترین اوقات میں سے یہاں مسلسل رمضان کی ابتدا سے اب تک وقت دے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ 18ویں نشست ہے جس کو حضرت لے کر کے یہاں آپ کے سامنے چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے، اور اس خانقاہ سے اس طرح کی دینی کاموں کو مزید جاری و ساری کرے. تو حمد باری تعالیٰ کا حکم ہے، اور انشاءاللہ اس کے بعد حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے تعلق سے کچھ گفتگو انشاءاللہ میں پیش کروں گا. میں چونکہ قلیل وقت کے لیے حاضر ہوتا ہوں، 1 بجے تک میری حاضری رہتی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آگے مزید اس ٹرانسمیشن کو حضرت ہی لے کر آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. سارے مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے والد صاحب کی ایک دعائیہ مناجات ہے، اسی کے 2 شعر پیش کرتا ہوں کہ فکر معاش ہو نغمے روزگار ہو، نغمے روزگار ہو، مقبول یہ دعا میری پروردگار ہو، پروردگار ہو، مقبول یہ دعا میری پروردگار ہو، پروردگار ہو۔ روزی ملے خدایا مجھے بے سبب صدا، روزی ملے خدایا مجھے بے سبب صدا، مجھ پر خدایا فضل تیرا بے شمار ہو، بے شمار ہو، مقبول یہ دعا میری پروردگار ہو، پروردگار ہو۔ اگلی جو دعا ہے بہت ہی خوبصورت ہے حضرت، اور حضرت سیدنا امام اعظم کا وسیلہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں والد ماجد کہ صدقے میں بو حنیفہ کے منظور ہو دعا، صدقے میں بو حنیفہ کے منظور ہو دعا، اولاد میری میرے خدا دین دار ہو، دین دار ہو، مقبول یہ دعا میری پروردگار ہو، پروردگار ہو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، یہ شرف عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے تمام انبیاء کو، پھر انبیاء کے صحابہ کو، اہل بیت کو، اولیاء کاملین کو، سب کو الحمدللہ جل شانہ ہم مانتے بھی ہیں، اور ان کے ایام اور ان کے آراس ہم مناتے بھی ہیں، اور ان کے فیضان اور ان کی برکتوں کو حاصل بھی کرتے ہیں۔ تو رمضان المبارک انتہائی مقدس مہینہ ہے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پاک بھی اسی مہینے میں ہے، اور جو ہے وہ 17 رمضان المبارک یوم بدر بھی ہے، اور حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال بھی ہے۔ حضرت سیدہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو چند ایسی خصوصیات حاصل ہیں جو ان کے مقابلے میں حضور کی دیگر ازواج کو حاصل نہیں تھیں، اور خود ان کا تذکرہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی فرمایا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ دیکھیں، نبی کی بیوی ہیں، نبی کی ازواج ہیں، بیویاں ہیں، وہ قرآن کے مطابق ہم مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ وہ قرآن کے مطابق سورہ احزاب میں
اللہ رب العزت جل شانہ نے واضح فرمایا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ جو نبی ہیں یہ مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور اس کی ایک تفسیر قریب ہے، دوسری فرمایا احق، یعنی مومنوں کی جانوں پر مومنوں سے زیادہ حق اگر کسی کا ہے تو وہ رسول اللہ کا ہے۔ یعنی ایک بات تو ہمیں یہ اس سے پتہ چلی۔ پھر فرمایا وازواجہ امہاتہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں اے مسلمانوں وہ تمہاری مائیں ہیں۔ اور ہر حلالی آدمی اپنی ماں سے محبت کرتا ہے اور اپنی ماں کا ذکر خیر کے ساتھ کرتا اور سنتا ہے۔ یہ انسان کے شریف ہونے، شرافت رکھنے اور شریف النسب ہونے اور اچھے خاندان والا ہونے کی علامت ہے۔ تو اسی لیے ہم اہل سنت و جماعت جب اپنی ماؤں کی اتنی عزت و احترام کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں ہیں اور جن کو قرآن نے ہماری مائیں کہا ہے تو ان کا ادب و احترام ہم پر بردرجہ اولا لازم ہے، اور ہم جان سے بڑھ کر ان کی عزت و احترام کرتے ہیں۔ تو حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہماری ماں ہیں، ہماری ماں ہیں، اور آپ کو چند خوبیاں جو حاصل تھیں ان میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی شادیاں کی، جتنی آپ کے نکاح ہوئے، سوائے سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آپ کی کوئی بھی بیوی، کوئی بھی زوجہ محترمہ کنواری نہیں تھی۔ یہ شرف صرف حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ کو حاصل ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ کنواری تھیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں۔ اور صرف یہی نہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک ریشمی کپڑے کے اندر حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ کا جوڑا یہ زمین پر طے نہیں ہوا، یہ بات، یہ روایت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے نبی کے ساتھ طے کیا تھا، اور اس کے لیے حضرت جبریل امین کو باقاعدہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر کے ساتھ حضور کی خدمت میں بھیجا۔ تو حضرت جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور وہ ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تصویر حضور کی خدمت میں پیش کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر کی بیٹی عائشہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کا نکاح ان کے ساتھ کر دیا ہے۔ آپ کا نکاح، اب آپ دیکھیے یہ نکاح اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ اپنی زبان سے جو ہے وہ حضور کی ازواج مطہرات سوائے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے دیگر ازواج مطہرات کے بارے میں ہرزہ سرائی بھی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کے لیے ان کی شان میں اپنی زبانوں کو دراز کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو تڑپ جانا چاہیے، ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اب آپ سوچئے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے علماء نے فرمایا ہے، سیرت کی تمام کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک یہ ہے کہ کبھی حضور کے جسم اقدس پر مکھی بھی نہیں بیٹھی۔ حضور کے جسم اقدس پر کبھی مکھی بھی نہیں بیٹھی۔ مکھی کی عادت کیا ہے؟ وہ غلاظت پر بیٹھتی ہے، گندگی پر بیٹھتی ہے۔ حالانکہ میں نے ایک بزرگ سے سنا، کافی سیر و سیاحت کرنے والے ہیں حضرت، اور ان بزرگوں کے پاس کراچی یونیورسٹی کے پروفیسروں کو میں نے خود دیکھا ہے، وہ آ کر بیٹھتے ہیں، اور بڑے بڑے پیٹرولیم ڈپارٹمنٹ کے پروفیسرز ان کے پاس آ کر حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ تو ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر تھا، تو انہوں نے ایک دفعہ یہ جو ہے وہ روحانیت پر گفتگو فرما رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ مکھی کی آنکھ میں کئی سو عدسے ہوتے ہیں، یعنی ایک انسان کی آنکھ سے کئی زیادہ مکھی کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ نے قوت بصارت عطا فرمائی ہے،
اور وہ بہت دور سے چیزوں کو دیکھ بھی لیتی ہے اور چیزوں کی شناخت بھی کر لیتی ہے۔ تو وہ مکھی جو ہے اتنے کئی سو عدسے اپنی آنکھوں میں رکھتی ہے، لیکن اس کی عادت کیا ہے؟ وہ گندگی پر بیٹھتی ہے، وہ گندگی پر بیٹھتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بھی گوارا نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے لیے اس بات کو بھی گوارا نہیں فرمایا کہ مکھی جو ہے وہ میرے نبی کے جسم پر بیٹھ جائے، کیونکہ وہ گندگی پر بیٹھتی ہیں، اور میرا نبی تو لوگوں کو پاک و صاف کرنے آیا ہے، لوگوں کو گندگی سے پاک و صاف کرنے آیا ہے، لوگوں کے دلوں کو زنگ و گناہوں کے میل سے دور لوگوں کے دلوں کو کرنے آیا ہے، اور وہ کفر و ضلالت کی گمراہیوں کو لوگوں سے دور کرنے آیا ہے۔ تو اللہ نے یہ بھی گوارا نہیں فرمایا کہ میرے محبوب کے جسم پر مکھی بیٹھے۔ اب آپ سوچئے کہ جس اللہ نے اتنا اہتمام فرمایا کہ اپنے نبی کے جسم پر غلاظت پر بیٹھنے والی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیا، ساری زندگی اپنے جسم اپنے محبوب کے جسم پاک کی حفاظت کی اور گندگی پر بیٹھنے والی مکھی سے بھی محفوظ رکھا، وہ رب کیسے اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کے نکاح میں کوئی ایسی ویسی عورت آ جائے؟ نعوذ باللہ۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کے نکاح میں جتنی بھی ازواج آئی ہیں، جتنی بھی آپ کی عقد میں بیویاں آئی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساری ازواج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انتہائی اعلیٰ درجے کا قرب بھی رکھتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں پاک و صاف کر دیا ہے، انہیں پاک و صاف کر دیا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان کے مطابق اللہ کے نبی کی خدمت میں چیز، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تو جو چیز منسوب ہو جائے وہ بابرکت ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہماری مائیں ہیں، تو بہت سے لوگ ان کی شان میں بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی صحبت میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ ایک دفعہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، زمانہ خلافت ہے حضرت امام حسن کا، مولا مشکل کشا وصال فرما گئے۔ حضرت امام حسن اس کے بعد 6 مہینے تک تخت خلافت پر موجود رہے، تو تخت خلافت پر بیٹھ کر آپ نے خلافت فرمائی، اور ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو خلفائے اسلام ہیں، جو خلافت علی منہاج نبوہ ہے، وہ صرف 4 خلفاء پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ 5ویں خلیفہ حضرت امام حسن پر ختم ہوتی ہے۔ 30 سال کا عرصہ حدیث میں حضور نے بیان فرمایا ہے، کتنا سال کا؟ 30 سال کا۔ یہ 30 سالہ خلافت کا دور جو ختم ہوتا ہے وہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے 6 مہینے کی خلافت کے اختتام پر مکمل ہوتا ہے۔ تو ہمارے 5 خلفاء ہیں، خلفائے راشدین، مشہور 4 ہیں، مولا علی مشکل کشا تک، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی ہے، مولا مشکل کشا علی حیدر کرار، اور 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن ہیں۔ تو اب حضرت مولا مشکل کشا کا وصال ہو گیا، اس کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ حضرت مولا علی کے ساتھ تھے، امام حسن کے ساتھ رہے، بلکہ یہ حضرت مولا علی کے انتقال وصال سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال وہ جو ہے حضرت مولا علی کے ساتھ جنگ لڑتے ہوئے جنگ صفین کے اندر ہوا۔ تو حضرت عمار ابن یاسر اور امام حسن مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جو صحابہ کے درمیان آپسی مناقشات چل رہے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا مشکل کشا کے درمیان ان پر گفتگو جاری تھی۔ تو ایک بدبخت کھڑا ہوا، بات چل رہی تھی ازواج مطہرات پر زبان درازی کرنے کی، تو ایک بدبخت کھڑا ہوا اور اس نے اس گفتگو کا کہ حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بد کلامی کرتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو گالی دے دی۔ کیا دی؟ حضور نے صاف فرمایا، دیکھیں حضور کی تمام ازواج حضور کی صحابی ہیں، اور حضور نے فرمایا ہے صاف الفاظ میں، لا تسبوا اصحابی، کیا فرمایا؟ میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اور اس کے ساتھ حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب واضح طور پر فرما دیا ہے، اب اس بدبخت نے اس کے باوجود بھی ہرزہ سرائی کی، بد کلامی کی۔ جب یہ معاملہ ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کو اس بدبخت نے گالی دی۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر فرمایا کہ او بدبخت انسان اور اے نیچ انسان، کیا کہا؟ او بدبخت اور نیچ انسان، تو اللہ کے حبیب کی محبوبہ کو گالی دیتا ہے۔ حضرت عائشہ حضور کی بڑی محبوب صحابیہ تھی، محبوبہ تھی۔ حضرت امام ربانی مجلف ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں جب بھی فاتحہ ایصال ثواب کرتا تو میری عادت تھی کہ میں سب کو ایصال ثواب کرتا، لیکن حضور کی ازواج کا میں جو ہے وہ حضرت عائشہ کا نام نہیں لیتا تھا۔ تو ایک دفعہ خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی اور میں نے دیکھا کہ حضور کے سامنے جو میں نے نیاز پیش کی تھی وہ موجود ہے۔ تو امام ربانی مجلف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن اس میں سے تناول نہیں فرمایا، تو میں نے عرض کی حضور تناول فرمائیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا میں عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، کھانا میں عائشہ کے گھر کھاتا ہوں، اور جو چاہتا ہے کہ اس کا میں کھانا کھاؤں اس کی طرف سے پیش کیا ہوا تو وہ عائشہ کے گھر میں کھانا بھیجا کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کے بعد سے میں نے عادت بنا لی کہ میں جب بھی ایصال ثواب کرتا نیاز کا تو حضرت عائشہ کی بارگاہ میں بھی ثواب پہنچاتا۔ اور حضرت عائشہ تو صدیقہ حضور کی ایسی محبوبہ ہیں، آخری وقت میں جو سب سے آخر میں حضور کے منہ مبارک میں، حضور کے دہن اقدس میں، اس پیارے مبارک منہ کے اندر حضور کے جو سب سے آخر میں چیز گئی وہ حضرت سیدہ عائشہ کا لعاب یعنی آپ کا تھوک تھا۔ حضور نے مسواک مانگی آخری وقت میں، تو اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ مسواک لی، اپنے دانتوں سے اس کو چبایا، تو حضرت عائشہ کا تھوک اس میں لگا نہیں لگا، چبا کر حضور کے ہاتھ میں دی، حضور نے وہ مسواک اپنے منہ میں ملی۔ اب آپ سوچئے کہ جس کے تھوک کو حضور نے اپنے آخری لمحات میں اپنے منہ میں لیا ہو، اور تو اور حضور نے وصال کے وقت تمام ازواج سے اجازت لے لی کہ تم مجھے یہ اجازت دو کہ میں جو ہے وہ عائشہ کے یہاں رہوں، یعنی حضور نے اتنی ساری ازواج تھیں، 9 ازواج مطہرات تھیں، دوسروں کے گھروں کو نہیں چنا بلکہ حضرت عائشہ کے مقدس حجرے کو چنا، اور فرمایا کہ تم مجھے اجازت دو کہ میں عائشہ کے پاس رہوں۔ حضور نے اپنا آخری سارا وقت حضرت عائشہ کے حجرے میں گزارا۔ پھر یہی نہیں، حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوش بختی دیکھیے، یہ ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے حضرت عائشہ کی۔ آپ خود فرماتی ہیں کہ جب حضور نے اپنی جان آفرین کے سپرد کی، یعنی جب آپ کا آخری وقت آیا اور آپ کی روح قفس انصری سے پرواز کر رہی تھی، فرمایا اس وقت حضور کا سر اقدس میرے گود کے اندر تھا۔ حضرت عائشہ کی گود میں حضور نے جو ہے وہ اپنا دم دیا ہے، اس دنیا سے وصال فرمایا ہے، تو یہ حضرت عائشہ کی فضیلت ہے۔ دوسرا یہ کہ حضور کا جو مزار مبارک ہے وہ بھی کسی اور جگہ پر نہیں بلکہ حضرت عائشہ کے حجرے میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ کے حجرے میں حضور کا مزار مبارک موجود ہے۔ حضور نے اپنی تدفین کے لیے جس مقام کو منتخب فرمایا وہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، اور تو اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ بستر پر آرام فرما رہے ہوتے تھے اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وحی نازل فرما دیا کرتا تھا، میرے بستر پر اللہ کے نبی پر وحی نازل ہوتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عظیم الشان یہ زوجہ ہیں۔ اور حضرت سیدہ عائشہ تو صدیقہ فرماتی ہیں رات کو حضور نماز پڑھتے ہوتے تھے، میں حضور کے سامنے سوئی رہتی تھی، میں حضور کے سامنے سوئی ہوتی تھی، پھر بھی حضور نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی برگزیدہ ہستی ہیں، اور ان کے ساتھ محبت اور پیار ایک مسلمان کا علمی مقام بھی بہت بڑا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وراثت کے مسائل بھی حضرت عائشہ سے سیکھا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں صحابہ کہ جب ہمیں کوئی حدیث میں مشکل پیش آتی تو اس وقت ہم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اس حدیث کو لے کر پیش کرتے، حضرت عائشہ ہمیں وہ مسئلہ سمجھا دیا کرتی تھی۔ یہ علمی مقام تھا، اور سب سے زیادہ بلکہ ایک محدث کا قول ہے،
کہ حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا علم ایک طرف رکھا جائے اور دوسری طرف ساری کائنات کی عورتوں کا علم رکھا جائے اور اس میں حضور کی دوسری بیویاں بھی موجود ہوں. فرمایا ان سب سے بڑھ کر حضرت عائشہ کا علم ہو جائے گا. اتنا علم تھا. ساری کائنات کی عورتوں سے بڑھ کر حضرت عائشہ کا علم ہے. تو یہ بڑی جو ہے وہ مقدس و مبارک ہستی ہیں حضرت عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات. تو یہ ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں. ان کا ذکر کرنے سے نہیں کرتے بلکہ ان کا ذکر کرنے سے اللہ ہمیں فائدے عطا فرماتا ہے. تو کل چونکہ یوم وصال تھا حضرت سید عائشہ کا، تو میں نے آج اسی کی مناسبت سے جو ہے وہ کچھ گفتگو پیش کی ہے. انشاءاللہ اب کل بھی میری ہی حاضری ہے، تو ارادہ ہے کہ اعتکاف کا بھی سلسلہ اب آخری عشرے میں شروع ہونا ہے. تو پرسوں سے انشاءاللہ غالباً اعتکاف شروع ہو جائے گا. آج 19ویں شب لگ گئی ہے، کل 20ویں شب ہوگی. تو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ کل اعتکاف کے حوالے سے گفتگو بھی پیش کریں گے تاکہ جو ہے وہ اعتکاف کے معاملات سے بھی لوگوں کو آگاہی ملے. اور آج کل ایک کرونا وائرس کی وجہ سے شوشہ مارکیٹ میں جو ہے وہ کہ مرد بھی گھروں میں اعتکاف کریں. تو اب یہ کیا ہے کیا نہیں اور اس کی حقیقت کیا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ کل ہم اسی مسائل کی گفتگو کے دوران گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعت شریف کا حکم فرما رہے ہیں حضرت، تو 2 شعر میں نعت شریف کے پیش کر دیتا ہوں. اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے حضرت اس ٹرانسمیشن کو لے کر کے چلیں گے. درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں. صلی اللہ تیرے شہر میں آؤں. تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے. میرے سونے گھر میں کبھی رونقیں عطا کر، کبھی رونقیں عطا کر. میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں. تیری راہ تکتے تکتے تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے. تیری بات کرتے کرتے کسی چیز کی کمی ہے نہیں، آرزو ہے کوئی نہیں، آرزو ہے کوئی. تو نے اتنا بھر دیا ہے نبی جی، تو نے اتنا بھر دیا ہے. کشکول بھرتے بھرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں. تیری نعت پڑھتے پڑھتے. جزاک اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بہت ہی پیارے انداز میں حضرت نے
हमद बारी ताला भी पेश किए, फिर गुफ्तगू भी फरमाई। आप पेश की है, या आका मैं तेरे शहर में आऊँ, तेरी नात पढ़ते पढ़ते मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते। अजीज़ा ने गिरामी, गुफ्तगू चूँकि जो हुई अल्लामा साहब ने फरमाई है वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से थी, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मतें, शान, रिफ़ातें बहुत बुलंद। आप उनका ज़िक्र क्या करें। आप हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बहुत ज़्यादा करीब रहीं, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत गुजारी करती रहीं, आखिरी अय्याम में हुज़ूर की बड़ी खिदमत की है। एक बात मैं इसमें ऐड करता चाहूँ जो हज़रत ने गुफ्तगू की, कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये भी एज़ाज़ हासिल था कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुरमा, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले से है। और एक बात और भी जिसे हम रियाज़ुल जन्ना कहते हैं ना, ये जो हदीस है ना, एक दिन हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत आयशा से फ़रमाया, आयशा मेरी मस्जिद का एक टुकड़ा ऐसा है कि अगर लोगों को पता चल जाए ना तो वहाँ नमाज़ पढ़ने के लिए एक दूसरे से लड़ेंगे, तो तुम्हें पता है वो कौन सी जगह है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की, आका मुझे मालूम है वो है जो आपका मिंबर से लेकर हमारे घर तक, उस वक़्त हज़रत आयशा उसी हुजरे में आराम फरमाती थी, यहाँ तक ये जो बीच का टुकड़ा है ना ये जन्नत का टुकड़ा है। तो ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये भी फरमान है। आपकी यादें हैं बड़ी। और आज जो हमारी साथ से, क्योंकि अल्लामा साहब नाशरीफ़ पढ़ के तशरीफ़ ले गए, चले गए, और मनक़बत आखिर में पेश करते हैं, और हम इससे फ़ायदा उठाते हैं कि हमारे इस खानगाह के जो गद्दी नशीन हैं और हम सब के सरपरस्त, और हम सब से मोहब्बत भी करते हैं और हम सब उनसे मोहब्बत करते हैं, और इस ट्रांसमिशन को चलाने के लिए, चलाने के रूह रवां भी आप ही हैं, सब कुछ आप करते हैं, और बड़े तमाम करके सामने हमें बिठा देते हैं कि ठीक है जी गुफ्तगू आप करें। ये बड़ा पन है, हज़रत का फ़राख दिली है। आज मनक़बत जो पेश करेंगे, मेरी मुराद आप पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद मुर्तज़ा हुसैन तिरमिज़ी साहब आज मनक़बत पेश करेंगे। मैं गुजारिश करूँगा कि आज आप हमारे साथ तशरीफ़ लाए हैं, इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका आना अपनी बारगाह में कबूल करे। और ये जो कोशिशें हैं, आले रसूल भी हैं, मियाँ साहब के नाम से ज़्यादातर हम लोग मुखातिब करते हैं, ये सारी उनके मियाँ साहब के सदक़े से हैं, और ये कायनात आले रसूल के सदक़े से है, तो फिर यहाँ इलाका आले रसूल के सदक़े से चमक रहा है। तो मियाँ साहब अल्लाह तबारक व तआला इनका साया हम सब पर कायम दायम रखे। मनक़बत पेश करेंगे पीर तरीक़त रहबर शरीयत सैयद मुर्तज़ा हुसैन तिरमिज़ी साहब। फासलों को खुदा रा मिटा दो, रुख से पर्दा अब अपने हटा दो, अपना जलवा यहीं पर दिखा दो, शाहे जिला जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी, सुन रहे हैं वो फरियाद मेरी, खाक होगी ना
برباد میری، میں کہیں بھی مروں شاہ جیلاں، روح پہنچے گی بغداد میری، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو شاہ جیلاں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث العظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو شاہ جیلاں، پھر کہیں گے ہاں بگڑی بنا دو غوث العظم، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، منقبت جن کی ہم پڑھ رہے ہیں، آپ محفل میں آئے ہوئے ہیں، فاصلوں کو خدا را مٹا دو، رخ سے پردہ اب اپنے ہٹا دو، اپنا جلوہ یہیں پر دکھا دو، آج دیدار اپنا کرا دو شاہ جیلاں، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جمی ہے جالیوں پر نگاہیں جمی ہے۔ آج سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں غوث پاک کی منقبت پڑھ رہی تھی۔ اللہ رب العزت میاں صاحب کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سیدوں کا، ولیوں کا خادم بن کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم آل رسول کے صدقے سے ہمیں ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ، آخری اختتام ہے۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا و مولانا وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر لنا، یا حبیب اللہ اسمع قولنا، اننا فی بحر امن مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا۔ یا العالمین، آج ہماری ٹرانسمیشن تلاوت کلام پاک، حمد باری تعالیٰ، ثنا خوانی، یا اللہ وعظ و نصیحت کی بات منقبت پڑھی گئی، یا اللہ جو بھی تیرے محبوب کا، تیرے ولیوں کا ذکر کر سکے اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ اے رب کریم، اس کے وسیلے جلیلہ سے ہمارے جتنے ناظرین ہیں یہاں موجود ہیں، جو ہمارے دیکھنے والے ویوز یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں، یا اللہ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، یا اللہ جو اس دعا میں شامل ہیں، تمام کی مرادوں کو پورا فرما، تمام کی زہری باطنی بیماریوں کو دور فرما، تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام کے دکھ و رنجوں کو دور فرما، یا اللہ تمام پر رحم و کرم فرما، ہر طرح کی مصیبت سے محفوظ فرما، یا اللہ اس ٹرانسمیشن کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، یا اللہ آل رسول کا سایہ
ہم سب پر تادی قائم و دائم فرما۔ اے رب کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فضل عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی و نور عرش محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔